لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم حجاج کرام، حج قدم بقدم سیریز کا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور آج کے اس پروگرام میں یوم عرفہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں مختصر انداز میں باتیں پیش کی جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسے بہت ہی غور سے سنیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا حج مبرور ہو جائے۔ محترم حجاج کرام، عرفہ میں ٹھہرنا حج کا ایک اہم رکن ہے، بغیر اس کے حج ہوتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ ہے۔ اس دن تمام حجاج کرام کو چاہیے وہ منا سے یا جہاں کہیں پر بھی ہوں، مکے میں ہوں یا اور کہیں پر بھی ہوں، وہاں سے وہ لوگ عرفہ کے لیے تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہو جائیں اور زوال آفتاب کے بعد میدان عرفہ میں پہنچ جائیں، اور وہاں پہنچ کر کے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع تقدیم کے ساتھ ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ اسے ادا کریں اور غروب آفتاب تک میدان عرفات کے اندر رہیں۔ اس درمیان وہ لوگ ذکر الہی، تلاوت کلام پاک اور تلبیہ وغیرہ میں مشغول رہیں اور غروب آفتاب تک وہاں رہیں، اور وہاں سے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ایک دم دینا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر کوئی حاجی 9 ذی الحجہ کو دن میں میدان عرفات میں نہیں جا سکا، کسی بھی وجہ سے، چاہے بیماری ہو، چاہے وہ کوئی اور پریشانی میں رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 10 ذی الحجہ کی رات طلوع فجر تک وہاں پہنچ جائے۔ اگر اس درمیان میں وہ عرفہ میں داخل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے وقوف عرفہ مل جاتا ہے اور اس کا حج ہو جائے گا، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، من ادرک عرفۃ بلیل قبل ان یطلع الفجر فقد ادرک الحج، یعنی حج عرفہ ہے، جو شخص رات کو طلوع فجر سے پہلے عرفہ میں آ جائے تو یقیناً اس کا حج مانا جائے گا، اسے وقوف عرفہ حاصل ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یوم عرفہ کی فضیلت اور اس کا مقام یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین تمام حجاج کرام کو، جتنے بھی حاجی حضرات میدان عرفات کے اندر ہوتے ہیں، تمام حاجیوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کو آگ سے اتنا زیادہ آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کتنا آزاد کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور بندوں کا حال دیکھ کر کے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔
اس تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ میدان عرفات میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے خیر و بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اور سب سے بہترین دعا یہ ہے، جیسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، جسے میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہا ہے، اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تمام طرح کی تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب میدان عرفات کے اندر ہوں تو ہم دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہو جائیں، اور سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و تسبیح بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں، دعاؤں کے اندر عاجزی اختیار کریں اور جلد بازی نہ کریں، اور اسی طریقے سے اپنی اہل و عیال اور اولاد پر بد دعا نہ کریں، مسجع اور مقفع عبارتوں سے پرہیز کریں، بہت ہی زیادہ بری دعائیں یہ وقت اللہ رب العالمین سے ملنے کا ہوتا ہے۔ اور دعا کرنے کے لیے ایک چیز ضرور آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ جبل رحمت پر نہ جائیں، وہاں پر نہ چڑھیں، جیسا کہ بعض حاجیوں کا یہ خیال ہوتا ہے، یہ اعتقاد ان کا ہوتا ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی وجہ سے خاص تقدس حاصل ہے، اسی بنا پر وہ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں چڑھتے ہیں، اور وہاں کی مٹیوں کو لے کر کے بھر لیتے ہیں، اور وہاں سے کا جو پتھر ہیں وہاں پر ان پتھروں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہیں اور بدعت ہیں، کیونکہ جبل رحمت پر چڑھنا اور وہاں جا کر کے نماز ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ وقوف عرفہ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں پر دنیاوی باتیں نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین سے خشوع اور خضوع کے ساتھ کثرت سے دعائیں کرتے رہیں، تلاوت کلام پاک میں مشغول رہیں، تسبیح اور تحمید کریں، اور تلبیہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد ہی وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سنت کے مطابق مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔